بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء رواہ الترمذی وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعط ممسکا تلفا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، آپ احباب کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو احادیث کریمہ عرض کی ہیں۔ سابقہ نشست میں آپ احباب کے سامنے سخاوت و صدقے کے حوالے سے قرآن کریم کی روشنی میں کچھ گزارشات کی تھی۔ آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے صدقہ و سخاوت احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند گزارشات آپ احباب کے سامنے کروں گا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو کثرت سے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی روایت جس کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جامع ترمذی کے حوالے سے عرض کی ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، بے شک صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں کوئی بچہ کوئی شرارت کرتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، تو والدین بچے کے اوپر غصہ ہوتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، تو لیکن بچہ بسا اوقات اپنی ایسی معصومانہ ادا دکھاتا ہے کہ والدین فوراً بچے کے اوپر بچے کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرماتے ہیں۔ بچے کے اوپر جو غصہ کیا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا غصہ ایک دم دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑتا ہے، تو اللہ رب العزت کو بھی غصہ آتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا غصہ وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں دوسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ، صدقہ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو بری موت سے بچا لیتا ہے۔ بری موت کیا ہے کہ بسا اوقات انسان کسی سفر پہ جا رہا ہوتا ہے تو یکدم سے حادثہ ہوا تو وہیں پر انسان کی جان چلی جاتی ہے، اور بسا اوقات جسم کے ٹکڑے بھی ہو جاتے ہیں اور کئی جسم اس کا جل بھی جاتا ہے۔ یہ بھی بری موت ہو سکتی ہے کہ انسان کو موقع ہی نہیں ملا وصیت کرنے کا، کہ جو اس کے ساتھ کسی کا لین دین کا معاملہ تھا، اگر کسی کی حق تلفی کی تھی، اگر کسی کی غیبت کی تھی، چغلی کی تھی، اس سے معافی مانگنے کا موقع نہیں ملتا، یہ بھی ایک بری موت کی صورت ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کسی ایسی جگہ پر تھا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جا رہی تھی، اس کے احکامات کو توڑا جا رہا تھا، شراب کباب کی محفل سجی ہوئی تھی، یا اور کوئی سی بھی برائی آپ لے لیں کہ جہاں پر سودی کاروبار ہو رہا تھا، انسان سودی کاروبار میں ملوث تھا، لکھ رہا تھا، یا کوئی بھی سی بھی آپ اس کی صورت بنا سکتے ہیں، تو وہاں پر انسان تھا، تو اچانک اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ پاک کا عذاب کا کوڑا حرکت میں آیا، تو زمین کھلی، زمین ان سارے کے سارے انسانوں کو اپنے اندر لے کر کے اس کو ختم کر دیا۔ یہ بھی ایک بری صورت ہو سکتی ہے موت کی۔ اور تیسری صورت ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا تھا کہ کونوا قردۃ خاسئین، کہ مسخ کیے ہوئے بندر بن جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں بندر بنا دیا۔ کسی کو سور کی شکل اللہ پاک نے ان کو دے دی، کسی کو کسی شکل میں، کسی کی کوئی شکل بن گئی، تو یہ ساری کی ساری بری موت کی صورتیں بن سکتی ہیں۔ یقیناً میں بھی آپ احبابی سارے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ایسی بری موت سے ہم سب کو بچا لے، تو اس کا نسخہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد یہ فرمایا ہے کہ صدقہ کریں۔ اگر ہم صدقہ کریں گے تو صدقے کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کو بری موت سے بچا لیں گے۔
دوسری حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کہ بندوں پر کوئی صبح ایسی نہیں آتی مگر دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، فیقول احدہما، اور ان دونوں میں سے ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ التجا کرتا ہے، یہ دعا کرتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا اچھا بدل عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے ویقول الآخر اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ بخل کرنے والوں کو تباہی عطا فرما۔ تو دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مسلمان کے حق میں دعائیں کرتا ہے۔ کس کے حق میں دعائیں کرتا ہے؟ کہ جو اللہ پاک کے راستے میں سخاوت کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اس کے لیے فرشتہ دعائیں کرتا ہے۔ یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم خود بھی اپنے لیے دعائیں کریں، اور لوگ بھی دعائیں کریں، اللہ کے فرشتے بھی ہمارے لیے دعائیں کریں۔ تو اس میں جو حدیث مبارکہ میں آیا کہ صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے۔ اگر فرشتے کی دعائیں لینا چاہتے ہیں پھر ہمیں بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا فرشتہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ بخل کرنے والے کو تباہی عطا فرما۔ اگر ہم تباہی سے بچنا چاہتے ہیں، ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں، یقیناً سارے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کا نسخہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، سخاوت کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچا لیں گے۔ تیسری روایت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اب دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور ہم تمام ابن آدم جو ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء، کہ ہر ابن آدم جو ہے وہ خطا کار ہے، سیاہ کار ہے۔ تو ہم سے جانے انجانے میں گناہ ہو ہی جاتے ہیں، کسی سے صغیرہ کسی سے کبیرہ۔ یہ صغائر اور کبائر کو اگر ہم مٹانا چاہتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کریں۔ صدقہ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک چوتھی روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان صدقۃ المسلم تزید فی العمر، کہ مسلمان کا صدقہ کرنا اس کی عمر کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں، اگر کسی کی عمر 70 سال ہے، 60 سال ہے، 50 سال ہے، 100 سال بھی ہو تو وہ اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری عمر کے اندر اضافہ ہو جائے، میری عمر بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے میں بظاہر تو اس کا ایک مطلب، اس کا معنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بے شک مسلمان کا صدقہ کرنا اس کی عمر کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے جس کی عمر 20 سال مثال کے طور پر طے کی تھی، صدقہ کرتا رہا، تو اس صدقے کی برکت سے اللہ پاک نے اس کی عمر کو 20 سال سے بڑھا کر 25 سال کر دیا یا 30 سال کر دیا۔ یہ بھی اس کا معنی اور اس کا مفہوم بظاہر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب، اس کا معنی، اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے آج ہر دوسرا تیسرا آدمی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، کوئی بیماریوں میں ہے اور کئی پریشانیوں میں ہے، کچھ دکھوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، غموں کے اندر ہے۔ غرض یہ کہ انسان چاروں طرف سے ان چیزوں کے اندر گھرا ہوا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری کی ساری چیزوں سے ہمیں نجات دے دے تو ہماری عمر کے اندر اضافہ ہو جائے۔ عمر میں اضافے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کو کوئی کسی قسم کی بیماری نہ ہو، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، درد نہ ہو، تکلیف نہ ہو، غم نہ ہو۔ تو جب یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے قریب بھی نہیں ہوں گی تو یہ سمجھیں کہ یہ ایک قسم کے انسان کا آسانی کے ساتھ اس کا زندگی گزارنا، یہ بھی اس کی زندگی کے اندر ایک اضافے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ اور اس کے برعکس انسان اچھا بھلا ہے، جوان بھی ہے، لیکن اس کو بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، درد، تکالیف اور غموں کے اندر وہ اس قدر گرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت آتا ہے کہ چارپائی کے اوپر پڑ جاتا ہے، صاحب فراش بن جاتا ہے، تو وہ یوں کہہ لیں کہ وہ زندہ لاش بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندہ لاش نہ بنیں اور اللہ ہماری عمر کے اندر ہماری
عمر کے اندر برکت عطا فرمائیں، ہر قسم کے غم سے، دکھ سے، درد سے، تکلیف سے، بیماری سے، پریشانی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کریں۔ دوسرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَتَمْنَعُ مِیتَةَ السُّوءِ، اور صدقے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بری موت سے بھی بچاتے ہیں۔ اور اس حدیث کریمہ میں تیسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ وَيُذْهِبُ اللَّهُ بِهَا الْكِبْرَ وَالْفَخْرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر اور فخر کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، تو تکبر جیسی بری جو عادت ہے، جو بری بیماری ہے، اللہ پاک اس سے صدقے کی برکت سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور ایک پانچویں روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، صدقہ برائی اور بدبختی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں اگر ہم صدقہ کریں گے تو ہمارے لیے جو بدبختی کے دروازے ہیں اللہ پاک ان دروازوں کو جو ہے وہ بند فرما دیتے ہیں، اور جب بدبختی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو یقیناً پکی بات ہے پھر اللہ پاک صدقہ کرنے کی برکت سے نیک بختی کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول دیں گے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم چاہتے ہیں بری موت سے بچ جائیں تو صدقہ کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے نیک بختی کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیں، پھر ہم اللہ پاک کے راستے میں صدقہ کریں۔ اگر عمر کو بڑھانا چاہتے ہیں تو تب بھی صدقہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ اگر فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں پھر ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہم صدقہ کریں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔